رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچوں کا ادارہ ہے۔ مولانا شمیم اصلاحی صاحب ایک فعال، متحرک، محنتی اور جہد مسلسل کا جذبہ رکھنے والے انسان ہیں، اور ان کی شخصیت ان کے ادارے کے ساتھ ساتھ بہت جلد پورے ضلع میں مقبول ہوئی ہے۔ یہ ایک کامیاب آدمی کی علامت ہے۔ آدمی اصل میں نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن نام سے زیادہ کام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو ادارہ ہے یہ مولانا شمیم اصلاحی صاحب اور ان کے رفقا کا کام ہے۔ ان کی شخصیت کا تعارف یہ ادارہ ہے، جس میں آج اتنے سارے طلباء نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مولانا شمیم صاحب اصلاحی کے اندر میں نے یہ بات بھی دیکھی کہ مہمانان کرام کا استقبال اور ان کو بلانے کا سلسلہ بہار کے تو کم ہی مدرسوں میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ بنگال میں ایک مولانا ممتاز صاحب ادارہ فیض القرآن فکری باری، ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، وہ بڑی بڑی شخصیات کو بلاتے ہیں، اپنے مدرسے میں مدعو کرتے ہیں۔ مولانا شمیم اصلاحی صاحب کے اندر میں نے دیکھا یہ جذبہ کہ وہ پورے ہندوستان سے تگ و دو میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت، کوئی عالم دین، کوئی بڑا آدمی ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ اور یہ وسعت ظرفی، یہ کشادہ دلی جس آدمی کے بھی اندر ہوگی وہ ترقی کی منازل طے کرے گا۔ آج جو یہ ادارہ اتنا شاندار تعلیمی اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی نظر آ رہا ہے، یہ مولانا کے اور ان کے رفقا کے اسی اخلاص کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے۔ تو بچوں، ہمارے درمیان بہت سی شخصیات آئیں گی۔ طالب علمی کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آپ کو جہاں سے کچھ ملے وہ لے لیجیے آپ۔ ابھی سب سے بڑا جو پیاسا ہے وہ طالب علم ہے۔ جو بھی آئے اس کی بات کو غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے کہ کون سی بات کام کی اور ہمارے مطلب کی کہی گئی، اس بات کو نوٹ کر لیجئے آپ۔ اس شخص کا جو آیا اس کا نام نوٹ کر لیجئے آپ۔ یہ آنے والے وقت میں آپ کی تاریخ کا حصہ بنے گی۔ کل ہو کر یہی باتیں اور انہی شخصیات کا ورود مسعود اور ان کی آمد و رفت آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کام آنے والی چیزیں۔ آپ کو کس کا بتایا ہوا کون سا سبق کہاں کام آ جائے آپ خود نہیں جانتے، ابھی نہیں معلوم ہے آپ، لیکن آنے والی زندگی میں، کل کی زندگی میں، فراغت کے بعد کی زندگی میں آپ کو ضرور احساس ہوگا۔ تو کوئی سیاسی شخصیت آئے، کوئی سماجی شخصیت آئے، کوئی دینی سرگرمیاں رکھنے والا آدمی آئے، آپ ہر کسی کی بات کو بغور سنیے اور نوٹ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جو بڑے بچے ہیں ہوشیار، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی مقرر کی بات کو جب سنیں تو مین پوائنٹس آپ نوٹ کیجیے، لکھیے کہ آج کی گفتگو میں فلاں صاحب نے کون سی اہم بات بتائی، کون سی بات میرے دل میں گھر کر گئی، کس بات نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا، کون سی بات مجھے پسند آئی، آپ نوٹ کر لیجیے۔ یہی آپ کے لیے کام کی چیزیں ہیں۔ چونکہ اختر الایمان بھائی، مکھیا عبد الرحمان صاحب اور یہ تو مکمل سیاسی شخصیات ہیں، لیکن مولانا زین العابدین صاحب دینی اور سیاسی دونوں ہیں۔ میں خود الحمدللہ دینی میدان میں بھی ہوں اور سیاسی میدان میں بھی ہوں۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اسلام سیاست سے الگ نہیں ہے، سیاست اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ سیاست اسلام کا، دین کا ایک اہم شعبہ ہے اور ضروری شعبہ ہے۔ اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ دین بغیر سیاست کے ہے، اور دینداروں کا، مولویوں کا، ٹوپی والوں کا، مدرسہ چلانے والوں کا، مسجد بنانے والوں کا سیاست سے کیا کام، تو پھر نہ آپ کی مسجد رہے گی، نہ آپ کا مدرسہ رہے گا، نہ آپ کے سروں پر ٹوپیاں رہیں گی۔ یہ حقیقت ہے۔ تو سیاست یہ تحفظ ہے۔ سیاست جو ہے یہ ان تمام سرگرمیوں کے تحفظ کا ذریعہ ہے، میدان ہے۔ مدارس بھی اسی وقت محفوظ رہیں گے، مساجد بھی اسی وقت محفوظ رہیں گی، ہمارے دینی ادارے بھی اسی وقت محفوظ رہیں گے۔ آج وقف بورڈ پر کیوں
संकट आया हुआ है, वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों तलवार लटकी हुई है, सरकार क्यों इसको खत्म करना चाह रही है, जो हमारी कौम की विरासत है उसको क्यों छीनना चाह रही है। अगर हम सियासी तौर पर मजबूत होते तो हिम्मत होती इन लोगों की, नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा कि सियासत दीन का एक अहम शोबा है, लेकिन हाँ, ईमानदाराना सियासत, साफ सुथरी सियासत, जिसमें धोखेबाजी ना हो, दोगलापन ना हो। अल्लामा इकबाल ने कहा, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और मौलाना अली मियां नदवी साहब ने लिखा है कि तुम लाख मस्जिदें बना लो, मस्जिदों में पंजगाना नहीं, तहज्जुद की भी नमाज शुरू कर दो, खूब मदरसे बना लो, लेकिन सियासत से अगर पहलूतही रही, सियासत से अगर दूरी रही, तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी मस्जिदों पर ताले पड़ जाएंगे। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, इन मेहमानाने किराम की आमद को कबूल फरमाए।